اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المخترات من اصول القراءات باب الحمزتین من کلمہ۔ حمزتین من کلمہ کو لے کر آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے حمزتین من کلمہ کے سب اہم قواعد کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم کتاب سے اس باب کے متن کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے باب کی تقسیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس باب میں 7 اشعار ہیں۔ پہلے شعر میں تسہیل اور تحقیق کے اعتبار سے اختلاف کو بیان کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 2 میں لورشن تک ابدال الف کے قاعدے کا بیان ہے۔ شعر نمبر 2 میں سوا آمنتم سے لے کر اگلے شعر کے آخر تک بللکل سہیلا یہاں تک ابدال کے قاعدے کے مستثنیات کا بیان ہے۔ شعر نمبر 4 اور 5 میں ادخال اور عدم ادخال کے اعتبار سے اختلاف کو بیان کیا گیا ہے، اور آخری 2 اشعار میں امام ہشام کی تفصیل ہے کہ جب دوسرا حمزہ مضموم آ جائے تو تینوں کلمات میں امام ہشام کی کیا وجوہ بنتی ہیں۔ اب ہم نے جو سب سے پہلے خلاصے میں اختلاف لکھا تھا اسی کے اعتبار سے ہی باب کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ باب شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَتَسْهِيلُ أُخْرَى حَمْزَتَيْنِ بِكَلْمَةٍ سَمَا وَبِذَاتِ الْفَتْحِ خُلْفٌ لِتَجْمُولَ۔ وَتَسْهِيلُ اور تسہیل کرنا ہے، اخرى دوسرے میں، حمزتین 2 حمزوں میں سے، اخرى حمزتین 2 حمزوں میں سے دوسرے میں تسہیل کرنا ہے، بکلمتن جب یہ دونوں حمزہ ایک ہی کلمہ میں جمع ہو جائیں، سما اہل السما کے لیے۔ بس یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ہم نے تسہیل اور تحقیق کے لحاظ سے گروپس لکھے تھے۔ تو گروپ نمبر 1 اہل السما کے لیے تسہیل ہے، تو اسی بات کا بیان ہے۔ اس میں گروپ نمبر 1 میں رویس اور ابو جعفر کا ذکر بھی تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مختارات 7 قراءات پر ہے، تو اس میں ائمہ ثلاثہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ پھر کہتے ہیں وَبِذَاتِ الْفَتْحِ خُلْفٌ لِتَجْمُولَ۔ وَبِذَاتِ الْفَتْحِ اور فتح والے میں خُلْفٌ خلف ہے، لِتَجْمُولَ لام رمز ہے ہشام کے لیے، یعنی جب دوسرا حمزہ مفتوح آ جائے تو امام ہشام کے لیے خلف ہے۔ خلف کس چیز میں ہے؟ تو یہاں پر بات چل رہی ہے تسہیل کی، تو ہمیں اسی سے سمجھ آئے گا کہ فتح آنے پر یا دوسرا حمزہ مفتوح آنے پر امام ہشام کے لیے تسہیل کرنے یا نہ کرنے میں خلف ہے، یعنی تسہیل اور تحقیق 2 وجوہ ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو ہم نے تسہیل اور تحقیق کے لحاظ سے جب اختلاف لکھا تھا تو گروپ نمبر 3 میں امام ہشام کے لیے اس بات کو بیان کیا تھا کہ دوسرا حمزہ مفتوح آنے پر امام ہشام کے لیے 2 وجہ ہوتی ہیں، تسہیل اور تحقیق، اور مقدم وجہ تسہیل ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَقُلْ أَلِفًا عَنْ أَهْلِ مِصْرَ وَتَبَدَّلَتْ لِوَرْشٍ۔ وَقُلْ اور آپ کہیے، الفاً کے الف سے، اہل مصر اہل مصر نے، تبدلت ابدال کیا ہے، لورشن ورش کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مصری ورش کے لیے ابدال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تینوں شکلوں میں ابدال کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، صرف جب دوسرا حمزہ مفتوح آ جائے تو ورش کے لیے تب ابدال ہے۔ یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ یہاں پر جب بات شروع ہوئی ہے وَبِذَاتِ الْفَتْحِ خُلْفٌ لِتَجْمُولَ،
وقل الفا عن اہل مصر وتبدلت لورش۔ تو امام ہشام کا مسئلہ بھی فتح والی شکل کے ساتھ تھا، تو یہی والی بات آگے پروسیڈ کر رہی ہے ورش کے لیے بھی، کہ ورش کے لیے بھی اگر دوسرا حمزہ مفتوح آ جاتا ہے تو مصری ابدال کرتے ہیں۔ تو ورش کے لیے دوسرا حمزہ مفتوح آنے پر دو وجہ ہوں گی، ایک ہوگی عام قاعدے کے تحت جو کہ ہم نے شروع میں پڑھی ہے، وَتَسْهِيلُ أُخْرَى حَمْزَتَيْنِ بِكَلْمَةٍ سَمَا، اور دوسری وجہ جو ہے وہ مصریوں کے لیے ہوگی جو کہ ابدال ہے۔ اب یہاں تک آپ ذرا سمجھیے کہ ہم نے جو تسہیل اور تحقیق کے اعتبار سے 4 گروہ لکھے تھے وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ سما تک ایک گروہ کا ذکر تھا، پھر لتجملہ تک دوسرے گروہ ہشام کا ذکر آیا، پھر ورش کے لیے ابدال کا ذکر آ گیا۔ اب یہاں پر باقی آپ مفہوم مخالف سے خود نکال لیجئے کہ جو باقی رہ گئے ہیں وہ سارے تحقیق پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد سوا آمنتم سے لے کر آگے تقریباً 1.5 شعر تک امام ورش کے لیے ان کلمات کا بیان ہے جن کا دوسرا حمزہ ہے تو مفتوح لیکن ان میں ابدال نہیں ہوگا، صرف تسہیل ہی پڑھی جائے گی۔ یہ 2 کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ ہے آمنتم، جو کہ قرآن پاک میں 3 جگہ آیا ہے، سورۃ الاعراف، سورہ طہ اور سورہ شعراء میں۔ اور دوسرا کلمہ ہے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ، جو کہ سورہ زخرف آیت نمبر 58 میں آیا ہے۔ ان دونوں کلمات میں امام ورش کے لیے ابدال نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے تسہیل بلا ادخال۔ اب اسی بات کو شعر سے دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سوا آمنتم ولیس مبدلا، سوا سوائے آمنتم آمنتم کے، ولیس مبدلا اور نہیں ابدال کیا گیا اس میں، یعنی کہ مصری دوسرا حمزہ مفتوح آنے پر ابدال کرتے ہیں لیکن کلمہ آمنتم اس میں ابدال نہیں کیا گیا۔ وَذَاكَ ثَلَاثٌ، اور جو یہ کلمہ ہے آمنتم، یہ قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے، یعنی کہ 3 بار آیا ہے اور 3 بار ہی اس میں ابدال نہیں کیا گیا، اور 3 بار آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سورہ اعراف، طہ اور شعراء میں آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مَعَ آلِهَةٌ فَلَا تُبَدِّل لَهُ أَيْضًا بَلِ الْكُلَّ سَهِيلًا۔ مَعَ آلِهَةٌ آمنتم کے ساتھ ہی آلِهَةٌ میں بھی فَلَا تُبَدِّل نہ آپ ابدال کریے، لَهُ اس ورش کے لیے، أَيْضًا اسی طرح ہی، بَلِ الْكُلَّ سَهِيلًا بلکہ ان تمام میں آپ صرف تسہیل کریے۔ اب یہاں تک تسہیل اور تحقیق کے اعتبار سے ساری باتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور اگلے شعر سے اب اختلاف شروع ہوتا ہے ادخال اور عدم ادخال کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ حُجَّةٌ بِهَا لُزْ وَقَبْلَ الْكَسْرِ خُلْفٌ لَهُ وَلَا۔ وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ لَبَّى حَبِيبُهُ بِخُلْفِهِمَا بَرًّا وَجَاءَ لِيَفْصِلَا۔ وَمَدُّكَ اور آپ کا مد کرنا، یعنی کہ آپ کا ادخال الف کرنا، قبل الفتح فتح والے سے پہلے، والکسری اور کسرہ والے سے پہلے، یعنی کہ 2 حمزہ ہوں گے، پہلا تو آپ کو معلوم ہے ہمیشہ مفتوح ہوگا اور دوسرا حمزہ مفتوح مکسور مضموم ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہے اس شکل کا جب دوسرا حمزہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، تو دوسرا حمزہ مفتوح یا مکسور اس سے پہلے ادخال ہوگا، یعنی کہ 2 حمزہ ہیں، پہلا تو فکس ہے مفتوح، دوسرا مفتوح یا مکسور ہے، تو دونوں حمزہ کے درمیان میں الف کا ادخال ہوگا۔ وَمَدُّكَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ کس کے لیے؟ حجتون خا بصری کے لیے، بہا با قولون کے لیے، لوز لام ہشام کے لیے۔ جب دوسرا حمزہ مفتوح یا مکسور ہوگا تو امام بصری
قالون اور ہشام کے لیے ادخال الف ہوگا۔ مزید کہتے ہیں وقبل الکسری خلف لہو والا، وقبل الکسری اور کسرہ والے سے پہلے ادخال کرنے میں خلف ہے، لہو اس کے لیے کس کے لیے؟ لاسٹ پر بات ہو رہی ہے ہشام کے لیے، تو کسرہ والے سے پہلے امام ہشام کے لیے ادخال کرنے میں خلف ہے، یعنی کہ ادخال بھی ہوگا اور عدم ادخال بھی ہوگا۔ والا یعنی کہ ملا ہے، پہنچا ہے، دوستی کے معنی میں۔ اچھا جی، پھر کہتی ہیں وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ لَبَّى حَبِيبُهُ بِغُلْفِهِمَا بَرًّا وَجَاءَ لِيَفْصِلَ۔ وَمَدُّكَ اور آپ کا ادخال الف کرنا، قبل الضم ضمہ والے حمزہ سے پہلے، یعنی کہ جب دوسرا حمزہ مضموم ہو تب ادخال کریں گے لبا لام ہشام، حبیبہ ہا بصری، لیکن بخلفہما ان دونوں کے خلف کے ساتھ، لام اور ہا ہشام اور بصری کے لیے اگر دوسرا حمزہ مضموم ہو تو ادخال کرنے میں خلف ہے، ادخال بھی ہے اور عدم ادخال بھی ہے، برًا با قالون۔ وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ لَبَّى حَبِيبُهُ بِخُلْفِهِمَا پر ہینڈ رکھیں تھوڑا سا، برًا لبّى حبیبہ برًا، لام ہا با ادخال کرتے ہیں لیکن لبّى حبیبہ بخلفہما لام اور ہا کے لیے خلف ہے۔ تو یہاں پر خلاصہ کیا نکلا؟ اگر دوسرا حمزہ مضموم آ جائے تو ہشام اور بصری کے لیے ادخال اور عدم ادخال دو وجوہ ہیں، اور قالون کے لیے صرف ادخال ہی ہے۔ وجاء لیفصل، اور یہ بات آئی ہے تاکہ فصل ہو جائے، یہ وزن شعری ہے۔ اب آپ ان دونوں اشعار کو ملائیے اور اس کا خلاصہ نکالتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس بات کے ساتھ جو ہم نے سبق نمبر 1 میں ادخال اور عدم ادخال کے لحاظ سے لکھی تھی۔ اچھا جی، سب سے پہلے قانون کو دیکھتے ہیں۔ پہلے شعر میں وَمَدُّكَ قبل الفتح والکسر بہا، قانون کے لیے دوسرا حمزہ مفتوح یا مکسور ہو تو ادخال الف ہے، اور دوسرے شعر میں بھی وَمَدُّكَ برًا، وَمَدُّكَ قبل الضم برًا، دوسرا حمزہ مضموم ہو تو قانون کے لیے ادخال ہے۔ تو یہ قانون کی تینوں شکلوں کا اختلاف نکل آیا کہ دوسرا حمزہ مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم ہو تو قانون ادخال الف پڑھتے ہیں۔ چیک کریے، آپ نے ایسے ہی لکھا ہے لیکن قانون کے ساتھ ابو جعفر کا نام بھی لکھا تھا، تو ابو جعفر تو یہاں پر بیان نہیں ہوں گے، تو قانون والی بات ہماری صحیح نکل آئی۔ گروہ نمبر 2 ہمارا ہشام کے لیے تھا، چیک کرتے ہیں ہشام کو۔ وَمَدُّكَ قبل الفتح والکسر لُز، جب دوسرا حمزہ مفتوح یا مکسور ہو تو لام کے لیے ادخال ہے، ٹھیک بات ہے۔ دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو امام ہشام کے لیے ادخال الف ہے۔ وقبل الکسر خلف لہو والا، اور دوسرا حمزہ مکسور ہو تو امام ہشام کے لیے ادخال میں خلف ہے۔ پہلی بات یہاں سے ہم نے نکالی، دوسرا حمزہ مفتوح ہو تو امام ہشام کے لیے ادخال ہے۔ دوسری بات یہ بات نکالی کہ دوسرا حمزہ مکسور ہو تو ادخال میں خلف ہے، اور تیسری بات وَمَدُّكَ قبل الضم لَبَّى بِخُلْفِهِمَا، دوسرا حمزہ مضموم ہو تو امام ہشام کے لیے ادخال خلف کے ساتھ ہے۔ چیک کریے ذرا، دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہو تو ادخال اور عدم ادخال دو بچے ہیں، یہی بات ہم نے لکھی تھی اور یہی بات ہم نے نکال لی ہے کہ دوسرا حمزہ مکسور یا مضموم ہو تو امام ہشام کے لیے ادخال میں دو وجہ ہیں اور فتح والے میں صرف ایک ہی وجہ ہے۔ تیسرا گروہ تھا ہمارا بصری کے لیے، تو بصری کو بھی چیک کرتے ہیں۔ وَمَدُّكَ قبل الفتح والکسر حجۃ، دوسرا حمزہ مفتوح یا مکسور آ جائے تو امام بصری کے لیے صرف ایک وجہ ہے ادخال، لیکن وَمَدُّكَ قبل الضم حبیبہ بخلفہما، دوسرا حمزہ مضموم ہو تو امام بصری کے لیے ادخال خلف کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہی بات ہے جو آپ نے خلاصے میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد رہ گئے والباقون، تو باقی جو ہیں وہ عدم ادخال پڑھتے ہیں۔
یہ آپ کو نا ضرور نکالنا آنا چاہیے کہ ہم نے شعر سے کیسے بات نکالی ہے۔ اس کے 2-3 بار جو ہے پریکٹس کریں اور اس کو سنیے بھی 2-3 بار، انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم نے کیسے نکالا ہے۔ یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا، تسہیل اور تحقیق کے اعتبار سے بھی اور ادخال اور عدم ادخال کے اعتبار سے بھی۔ اب ہمارے یہاں پر صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ جو دوسرا حمزہ مضموم ہے اس کے قرآن پاک میں صرف 3 ہی مثالیں آتی ہیں، اور تینوں میں ہی امام ہشام کے لیے تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ تفصیل ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران والا جو کلمہ ہے اُنبئکم، اس میں امام ہشام کے لیے 2 وجہ ہیں، تحقیق مع ادخال اور تحقیق بلا ادخال۔ اور جو سورہ آل عمران کے علاوہ 2 کلمے ہیں، انزلہ سورہ صاد میں اور القیہ سورہ قمر میں، ان میں امام ہشام کے لیے 3 وجہ ہیں، تسہیل مع ادخال، تحقیق مع ادخال اور تحقیق بلا ادخال۔ اسی بات کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر حمزتین فی کلمہ میں دوسرا حمزہ مضموم آ جائے تو امام ہشام کے لیے 2 مذاہب ہیں۔ مذہب نمبر 1 تو وہ ہے جو آپ اوپر والے اشعار میں پڑھ کر حل کر چکے ہیں کہ دوسرا حمزہ مضموم آنے پر امام ہشام کے لیے تحقیق مع ادخال اور تحقیق بلا ادخال 2 وجہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں امام ہشام حفص کی طرح ہے، حفص کی طرح تحقیق بلا ادخال کرتے ہیں، اور غیر عمران یعنی کہ سورہ آل عمران کے علاوہ جو 2 کلمات ہیں ان میں قالون کی طرح ہیں، یعنی کہ تسہیل مع ادخال کرتے ہیں۔ اب آپ دونوں مذاہب کو جوڑ دیں تو پہلے مذہب سے تو 2 وجہ آ گئیں، تحقیق مع ادخال اور تحقیق بلا ادخال، اور حفص کی طرح جو وجہ ہے وہ تحقیق بلا ادخال، وہ پہلے مذہب کے اندر ہی درج ہو گئی، تو سورہ آل عمران میں 2 وجہ ہی رہیں۔ اور جو سورہ آل عمران کے علاوہ کلمات ہیں ان میں پہلے مذہب سے 2 وجہ آ گئیں، تحقیق مع ادخال اور تحقیق بلا ادخال، اور دوسرے مذہب سے جو بات ہوئی کہ قالون کی طرح ہے یعنی کہ تسہیل مع ادخال، تو دوسرے مذہب سے تیسری وجہ آگے تسہیل مع ادخال۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے نا تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی بات کو ہم اب اشعار سے حل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَفِي آلِ عِمْرَانٍ رَوَوْا لِهِشَامِهِمْ كَحَفْصٍ وَفِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلَى۔ مذہب نمبر 2 کا بیان ہے کہ سورہ آل عمران میں رَوَوْا لِهِشَامِهِمْ كَحَفْصٍ، ہشام کے لیے حفص کی طرح روایت ہوئے، اور وَفِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلَى، اور باقی جو 2 کلمات ہیں ان میں قالون کی طرح بلند ہوا ہے، یعنی کہ حفص کی طرح آئی ہے وجہ تحقیق بلا ادخال، اور قالون کی طرح آئی ہے تسہیل مع ادخال۔ اور پھر دونوں مذاہب کو جوڑ کے کہتے ہیں وفی غیر عمران ثلاثۃ اوجہ، سورہ آل عمران کے علاوہ جو 2 کلمات ہیں ان میں 3 وجہ بن جائیں گی، 2 وجہ مذہب نمبر 1 سے، اور تیسری وجہ تسہیل مع ادخال مذہب نمبر 2 سے، قالون کی طرح والی وجہ ووجہان فیہا عن ہشام تحصلا۔ اور اس سورہ آل عمران میں ہشام سے 2 وجہ حاصل ہوئے ہیں، تو مذہب نمبر 1 سے 2 وجہ نکل آتی ہیں، اور مذہب نمبر 2 جو حفص کی طرح ہے اس کی وجہ بھی مذہب نمبر 1 کے اندر ہی مندرج ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔